بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستان کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ پہلے پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ ملک ریاض جو بیریہ ٹاؤن والے جو کہ مالک و مختار ہیں، لگتا پورے پاکستان دے مالک و مختار ہے پائی، اس کو اور اس کے بیٹے کو کرپٹ قرار دے دیا۔ کسی نے، میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی دوسرا بندہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی تیسرا، لندن ہائی کورٹ نے کہا ہے، لندن ہائی کورٹ نے کہا ہے۔ وہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حکومت ہے یعنی عمران خان کی حکومت، یہ اب کچھ بولنے والے صحافیوں کو سے نک نک آ گئی ہے۔ اور ویسے تو یہ نک نک ہر وقت ہی رہتی ہے، لیکن یہ نک نک اس انداز میں آ گئی ہے کہ اب انہوں نے باقاعدہ طور پر لوگوں کو ٹائٹ کرنے کے حوالے سے ڈسکشن کرنی شروع کر دی ہے۔ ویسے لفظ ڈسکشن جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ وہ کوئی اچھی بات یعنی مناسب نہیں ہے۔ میرا خیال احکامات ہی سمجھ لیں، ہدایات ہی سمجھ لیں، ہدایات یا چلیں ڈسکشن ہی رہنے دیں، چھڈو ایویں۔ پھر وہ فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں، ڈسکشن ہی کی حد تک رہنے دیتے ہیں۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ جناب نجم سیٹھی صاحب جو ظاہر ہے کہ بہت معروف صحافی ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، ہند سندھ میں تو واقف ہے، دنیا بھر کے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ وہ ان کا ایک فرائیڈے ٹائم کے نام سے وہ اپنا ایک اخبار بھی نکالتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نیا دور ٹی وی کے نیا دور یوٹیوب چینل ہے، اور اس کے اوپر اپنا تجزیہ اور خبریں بریک کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ 24 چینل جو ہے اس کے اوپر بھی وہ اپنا تجزیہ وغیرہ دیتے ہیں۔ تو ایک بڑے معروف صحافی ہیں، ان کا ماضی بھی بڑا ایک اسی طرح کر رہا ہے کہ وہ کسی حکمران چین نہ رہن نہیں دیتا، اور صحافی کا کام بھی یہی ہوتا ہے، اس میں کوئی غلط کام نجم سیٹھی صاحب نہیں کرتے۔ تو انہوں نے یہ کل اپنے پروگرام میں رات کو میں دیکھ رہا تھا وہ نیا دور کے اوپر، انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ایک ایسا واٹس ایپ گروپ جس میں ان کی چڑیا ان کے مطابق موجود ہے، اور چڑیا آپ جانتے ہیں نا، نجم سیٹھی صاحب اپنے ذرائع کو چڑیا کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میری چڑیا اس واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہے جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان اور کچھ وزراء جو ہیں وہ شامل ہیں اس واٹس ایپ گروپ میں۔ تو انہیں ظاہر وزراء میں سے ایک چڑیا ہوگی نا ان کی کوئی، تو اس وہاں پر ڈسکس ہوا اور چڑیا نے مجھے بتا دیا، اور یہ کہا گیا کہ یار یہ نجم سیٹھی جو ہے نا، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ٹائٹ کریں یار، یہ بہت ڈسکس کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب میرے ایک بنایا گیا ایک ویڈیو بنائی گئی ہے حکومت کی جانب سے ان کے حوالے سے کہ جناب یہ 3 مہینے سے رولا پا رہے تھے کہ پائی حکومت گئی، وہ حکومت گئی تو ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، تو ان کو یار ٹائٹ شائٹ کریں تھوڑا سا، اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ لیکن نجم سیٹھی صاحب نے اپنے طور پر جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ میں نے پٹو نہیں ٹائٹ کر سکیا، میں نے ضیاء نہیں ٹائٹ کر سکیا، مجھے نواز شریف ٹائٹ نہیں کر سکا، تو پھر یہ آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ بات سیٹھی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں ان کی باقی بھٹو صاحب اور ضیاء صاحب کے دور کے جو ان کی صحافتی معاملات کی وجہ سے ان کو ٹائٹ کیا جانا یا نہ کیا جانا، اپنی جگہ پہ مجھے اس کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا میں گواہ ہوں، اور وہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا دوسرا ٹنیور تھا، اور اس ٹنیور میں نجم سیٹھی صاحب کا فرائیڈے ٹائمز بہت چب رہا سی، مطلب اس طرح چبتا سی کہ بس فرائیڈے ٹائمز آندا سی تے پریشانی شروع ہو جاتی سی انہوں نے سارے نوں۔ فرائیڈے ٹائمز بہت ہارڈ قسم کی سٹوریز دیتا تھا اس وقت نواز شریف کے حوالے سے اور ان کی گورنمنٹ کی جو فنکشن تھے ان کے حوالے سے۔ سچی گل جڑی یہ ہے کہ نواز شریف کا جو دوسرا ٹنیور تھا وہ آج کی جو پی ٹی آئی کا پہلا ٹنیور ہے اس سے مختلف نہیں تھا، بلکہ شاید اس سے تھوڑا سا ٹائٹ ہی ماحول تھا۔ اب تو دیکھیں نا، ہم بات کر لیتے ہیں یہ یوٹیوب کے اوپر، میں بات کر لیتا ہوں، سیٹھی صاحب کر لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو نوکریوں سے نکل بھی گئے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں بات کر کے کچھ چلو نالے میرے نال دا ماڑا آدمی روٹی روزی کا بھی سلسلہ چلا رہے ہیں۔ سیٹھی صاحب تو ظاہر ہے بہت امیر آدمی ہیں، ان کا تو یہ پرابلم نہیں ہے، لیکن لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اس وقت جو دور تھا اس میں نہ کوئی یوٹیوب تھا، نہ کوئی فیس بک تھا، نہ کسی جگہ پر آپ بات کر سکتے تھے، گھٹن تھی بہت زیادہ، اور سیف الرحمان جن کو میں ہمیشہ احتساب الرحمان کہتا ہوں، وہ چڑھے آسی پائی ہر پاسے۔ مطلب جو لوگ اس دور میں مطلب ہوش و حواس تھے، یا میری ایج گروپ کے جو لوگ اس دور میں پولیٹیکلی اویئر تھے، ان کو میری بات وہ اس بات کو وہ سیکنڈ کریں گے، چاہے وہ نون لیگ کے ہوں، چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے پی ٹی آئی کے ہوں، کہ وہ دور جو تھا نواز شریف کا
کا وہ بہت زیادہ سیاسی مخالفین کے لیے اور ان صحافیوں کے لیے بہت خطرناک تھا، پریشان کن تھا جو حکومت مخالف صحافی سمجھے جاتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ جنگ گروپ والے میر شکیل الرحمان جنہاں دے سینے نواز شریف دی محبت کے اندر کٹ کٹ کے بھری پئی ہے، ان کا اخبار ایک صفحے پر آ گیا تھا، نواز شریف نے یہ حال کر دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جناب 16 صحافیوں کی لسٹ دی تھی کہ جناب ان صحافیوں کو نکال دیا جائے، آپ اپنے ادارے سے نکال دیں۔ اس میں حامد میر کا بھی کہتے ہیں نام تھا، لیکن اور بہت سارے لوگوں کا نام تھے، خیر میرے سینئرز ہیں سارے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن ان کے نام تھے کہ ان کو نکال دیا جائے۔ میر صاحب نے کر دیا انکار، جس کے بعد یہ چیزیں ٹائٹ ہونا شروع ہوئی تھی۔ پھر وہ بڑے مظاہرے ہوئے۔ ان دنوں میں ان کو سیٹھی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان پر راہ کا ایجنٹ ہونے کا پتہ الزام لگایا تھا۔ پاکستان جو ہے نا کسی تے بھی راہ دا ایجنٹ، یہودیاں دا ایجنٹ مطلب روٹین ہے، کسی کے اوپر بھی آپ لگا دیتے ہیں، کوئی اس پر وہ جو ہے نا لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، 1 منٹ لگاتے ہیں۔ آپ کی جو محب الوطنی ہے اس کو وہ باقاعدہ طور پر مشکوک قرار دے دیتے ہیں۔ خیر یہ تو چلے ہیں ان کا کام ہے، جن کے پاس جواب نہیں ہوتا وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن سیٹھی صاحب کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ان کو رات کو ان کے بیڈ روم سے گھسیٹ کر نکالا گیا تھا اور پھر لے گئے تھے، اور پھر ان کے لیے پی او جے نے لاہور میں مظاہرہ کیا تھا۔ میں خاکسار اس وقت پی او جے کا ٹریرر ہوا کرتا تھا، عہدیدار تھا، میرے ساتھ رومان احسان صاحب صدر تھے اور بہت سارے لوگ تھے۔ تو ایک بہت بڑا مظاہرہ جنگ گروپ کے لیے بھی اور یہ سیٹھی صاحب کے لیے بھی ہم نے کیا تھا، اور مطلب وہ سارے واقعات جو ہے نا وہ ایکچولی میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ میرے سامنے ہے۔ سیٹھی صاحب باہر آئے، سیٹھی صاحب آ کے دبے دبے کوئی نہیں، سچی بات یہ ہے۔ وہ جب واپس باہر آ گئے تو پھر بھی وہ دبے نہیں، نواز شریف کی محبت انہیں دل چ کوئی نہیں آئی، وہ نواز شریف کی مخالفت کرتے رہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں جب نواز شریف کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹوپل ہوئی، ظاہر مارشل لا لگ گیا، تو اس کے بعد سیٹھی صاحب جو ہیں وہ مطلب نواز شریف دے نال نہیں رلے، لیکن ان کا ایک لبرل سٹانس کی وجہ سے، جو پرویز مشرف صاحب کا لبرل سٹانس تھا، یہ ان کی ایک طرح سے تقریباً حمایت ہی کرتے رہے، لیکن کھل کے حمایت بھی نہیں کی۔ مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کی نفرت یا محبت اپنی جگہ پہ، مگر پرویز مشرف کی جو ہے نا حمایت یا نفرت کھل کے نہیں انہوں نے کی، مخالفت کھل کے نہیں کی۔ بٹ اینی وے یہ وہ صحافی ہیں جو ظاہر ہے کہ جن کی کریڈیبلٹی ہے، دنیا ان کی بات سنتی ہے، میں جو مرضی کہتا رہوں، آپ جو مرضی کہتے رہیں، سیٹھی صاحب کو دنیا سنتی ہے۔ اب حکومت، میرا جو آج کا مطلب موضوع ہے وہ سیٹھی صاحب کی ذات نہیں ہے، ایکچولی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حکومت پائن تنگ آ گئی اور برے طریقے سے تنگ آئی پڑی ہے۔ اب سیٹھی صاحب جیسے شخصیت کو وہ ٹائٹ کرنے کے چکر میں ہے، پہلے عمران میر کو کرنے کی کوشش کی، عامر میر کو پھر عمران شفقتوں کو بھی کیا، اور لوگوں کو بھی ٹائٹ شیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو صحافی بھائی نے پہلے ہی بڑے ٹائٹ نے، میں آپ سے عرض کروں اس دور کے اندر یہ ایکسپریس نیوز کا ایک کیمرہ مین جرنلسٹ تھا، اس بیچارے کی نوکری گئی، نوکری چونکہ ظاہر ہے حکومت نے نوکریاں جو ہیں وہ اشتہارات روک لیے یا مالکان نے بہانہ پا لیا، نتیجہ یہ نکلا کہ نوکری گئی بیچارے کی۔ وہ کرائے پہ رکشہ چلاتا تھا، جس روز اس نے خودکشی کی 2 روز پہلے کی بات ہے، کراچی کا وہ ہے جرنلسٹ، اس روز اس کے جیب میں بچوں کا دودھ لانے کے پیسے نہیں تھے۔ تو یہ حالات جو ہیں نا اس دور میں بنے، تو صحافی وزیر اعظم صاحب پہلے ہی بڑے ٹائٹ ہیں۔ آپ اپنا حصہ ڈال کے شوق پورا کرنا چاہتے ہیں، کر ویکھو، ہو سکتا ہے میرے نال دا بندہ جڑا وہ ڈر جاوے، مگر سیٹھی صاحب ورگے بندے بڑے ہائی کیلیبر دے پائیں، وہ نہیں ڈرن لگے۔ خیر یہ حکومت کی ہے نا اپنی کارکردگی نہیں ٹھیک کر رہی، ایکچولی مسئلہ یہ ہے وہ کارکردگی ٹھیک کر لیتے پائیں، سانو کی لوڑ ہے بولن دی، ہم وہ چیزوں پہ بولنا شروع کر دیں گے جو تھوڑی خراب رہ جائیں گی۔ صحافی کا دنیا بھر میں یہی کام ہوتا ہے۔ خیر اب کارکردگی کا عالم یہ ہے کہ عمران خان پر قدرت بڑی مہربان ہے، اسے بار بار موقع دے رہی کہ تم تحریک انصاف کا نام سے آئے ہو، انصاف قائم کرو، انصاف جو ہے وہ فراہم کرو لوگوں کو، کرپشن کے خلاف نعرے لگا کے آئے ہو تو انصاف فراہم کرو۔ اور یہ انصاف جو ہوتا ہے وہ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے، وہ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اے میرا ہے تو اے تہاڈا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ جو احمد رانی صاحب کا معاملہ ہے اس میں جو انہوں نے ویڈیو لیک کی ہے، مبینہ طور پر چیف جسٹس سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک کی ہے، جو مولا ذرا سدھا کیتا ہے میرا ثاقب اور سابق اڑ جاندہ اصل میں۔ اچھا وہ جو ہے وہ انہوں نے لیک کی ہے، تو اس کا معاملہ بڑا عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس میں اس کی انکوائری کرائیں،
احمد نورانی غلط ہے تو مریم نواز دا کیس گیا, وہ جو پلی لے رہی ہیں وہ گیا, پکی پکی سزا جڑی ہوئی پھر سٹینڈ کرے گی. نواز شریف کی سیاست بھی مک گئی, مریم دی بھی مک گئی. اگر احمد نورانی صاحب کی بات صحیح ہے تو ثاقب نثار نو رگڑ دے پائیں, کیونکہ کل ہائی کورٹ کہہ چکی کہ بھائی جی کوئی تو انشوئن نہیں, لہٰذا میں بھی تھوڑا سا نا ذرا ایزی ہو کے بات کر رہا ہوں. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمران خان کو موقع ملا. دوسرا موقع جو پچھلے 15 دن کے اندر میں دو موقعوں کی بات کر رہا ہوں, دوسرا موقع جو ملا ہے وہ یہ ہے کہ ملک ریاض احمد جو کہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں, جو کہ پاکستان کے سب سے امیر ترین لوگوں میں شمار جن کا ہوتا ہے, ملک ریاض صاحب وہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ہے. ان کا کرپشن کی بنیاد پر لندن ہائی کورٹ نے ان کا اور ان کے بیٹے کا 10 سال کا جو ویزا ہے وہ کینسل کر دیا. یہ کینسلیشن پہلے ہوئی تھی, انہوں نے اس کینسلیشن کے خلاف اپیل کی تھی. وہ اپیل میں لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور اس فیصلے میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب انہوں نے آپ کا ویزا صحیح کینسل کیا ہے, آپ کرپٹ لوگ ہیں اس لیے آپ کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں, نہ ہی آپ لندن میں رہ سکتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب بھی عمران خان مثال دیں گے تو وہ لندن کی دیں گے, یورپ کی دیں گے. اور مجھ سے زیادہ لندن کو کوئی نہیں جانتا, یہ ان کی روٹین ہے یہ کہنا. امریکہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, میں وہاں پہ ساری زندگی رہا ہوں. پائیں تو یہ ساری زندگی رہے اوپر تجھے ذرا نا مطلب معذرت کے ساتھ پلے بوائے ٹائپ لائف گزاری ہوتے. آپ نے تو کوئی چیز فالو نہیں کرنی ہوتی نا, آپ تو لوگوں کے خرچے پہ رہے ہیں. ویسے مطلب جمائمہ آپ کا خرچہ اٹھاتی رہی ہے, آپ نے خود مانا ہے کہ میں ان کے وہاں پہ رہتا رہا ہوں. خیر ابھی بھی اٹھا رہی ہے, آپ کے بچے وہی پال رہی, تو تو پائیں تو خرچہ نہیں بھیج رہے ہوئے, اگر بھیج رہے ہو تو 10 ضرور دینا. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب کو وہاں سے کرپٹ قرار دے کر نکال دیا گیا. لندن ہائی کورٹ نے ٹھڈا کرا دیا ملک ریاض کو کہ آپ کرپٹ ہیں. اب لندن کی عدالت سے کوئی بندہ کرپشن کا سرٹیفکیٹ لے کے باہر آئے تو اس کے بعد پاکستان کے اندر کرپشن وہ کہاں کر رہا ہے؟ لندن میں تو نہیں کر رہا, وہ یہاں پہ کر رہا ہے بھائی نا. لاہور کر رہا ہے, اسلام آباد کر رہا ہے, کراچی کر رہا ہے, پنڈی کر رہا ہے, پشاور کر رہا ہے, وہ یہاں پہ کر رہا ہے. یہ باولپور کر رہا ہے, یہ ملتان کر رہا ہے, وہ یہاں پہ کر رہا ہے کرپشن, یہاں پر زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے. وہ کراچی والا واقعہ جو ہے وہ جس میں بچوں غریب لوگوں کی زمین چھینی اور وہاں پہ ان کو مارا, یہ جو ساری کرپشن کی واردات ہے کہ الاٹ کرائی وہ بلوچستان دے پہاڑاں دے کتے 400 روپیہ پتہ نہیں کوئی ایکڑ دے صاحب نال, تو اس کے متبادل لے لیا یہاں پر آ کے. تو ملک ریاض میں پائے نا ہاتھ پاؤ. اچھا ایک عجیب بات ہے, پیپلز پارٹی جناب, مسلم لیگ نون, JUI, جماعت اسلامی, عمران خان کی پارٹی, ANP, MQM, سارے ایک دوجے تے کرپشن دے الزام لاندے اور سارے کہتے ہیں ہم احتساب کریں گے کڑا. ایسے تے کوئی نہیں الزام لاندا. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے نواز شریف سے پلاٹ بھی لیا ذاتی حیثیت میں, پلاٹ پھر لیا یہ شوکت خانم بنانے کے لیے, پلاٹ پیسے لیے میاں شریف سے شوکت خانم کی تعمیر کے لیے, ٹھیک ہے, اور ان کو کرپٹ ترین انسان وہ قرار دیتے ہیں اور رگڑا کٹتا پڑ کے نواز شریف دا, ٹھیک ہے. زرداری کو وہ ڈاکو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ملک ریاض میں کیوں نہیں کچھ کہتے؟ کبھی سوچنے کی بات ہے. کوئی پارٹی ملک ریاض کے خلاف نہیں بولتی, کوئی نہیں بولتی ہے. میرے نال دے بیچارے جنہ دی حیثیت کوئی نہ اے بول کے غصہ کٹ کے اپنا چلے جاندے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ خان صاحب یہ دوسرا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا, میں کہنا ایکچولی یہ چاہتا ہوں کہ جناب یہ ملک ریاض والا واقعہ اور جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو لیکس کا معاملہ, یہ آپ کو 2 موقع پچھلے 15-20 دن کے اندر قدرت نے فراہم کیے ہیں. ان پر انکوائریز کرائیں, ان کو کسی کٹہرے میں لائیں, ان کی چیک کروائیں. مبینہ آڈیو لیکس جو ہیں اگر وہ غلط ہیں تو پوائنٹ تاڑی پون بارا, اگر وہ غلط نہیں ہیں تو تانوں پھر بھی کچھ نہیں, ثاقب نثار میں پڑھ لو, اللہ خیری صلی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ملک ریاض کو وہاں پہ کرپٹ قرار دیا انہوں نے, تو ایتھے تو چرچے بڑے آپ نے, تو بڑا آسان ہے, لیکن یہ ایسا نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کریں گے, میں آپ کو بتانے لگوں. ملک ریاض نہیں جان کے کسی صورت بھی. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ پائن وہ دے ہاتھ بہت لمبے نے, بڑا ڈیپ روٹیڈ ہے, وہ سسٹم کو سمجھتے ہیں. انہوں نے خود اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے فائل کو پہیے کیسے لگتے ہیں, تو وہ پہیے لگا دیتے ہیں فائلوں کو. تو یہ انہوں کو کئی دی فائل انہوں کو بھی ثبوت ہونے ہے کہ جڑا لاہور دے وچ 30 اکتوبر لا ہے سی اپنا عمران خان دا جلسہ, وہ کنے سپانسر کیتا سی, ٹھیک ہے. وہ دھرنے میں سپانسرشپ کس نے دی تھی؟ وہ ملک ریاض صاحب بہت ساروں کے سپانسر ہے. پیپلز پارٹی کو لاہور میں بلاول ہاؤس بنا کے دیا ہوا, ٹھیک ہے.
नवाज शरीफ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉੱਥੇ अपना जो है अपना कराची में सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM जो ज़ाहिर स्टेक होल्डर उनको कुछ ना कुछ दिया होगा। तो ये भाईजान इनको हाथ डालना को आसान नहीं है, सौखा नहीं है। इनको हाथ डालने के लिए वो गट्स चाहिए जो मौजूदा हुकूमत में या पिछली हुकूमतों में या पाकिस्तान की किसी सियासी जमात में वो मौजूद नहीं है। कम अज़ कम इश्तिहार देते भाई ना, साबक जरनैल आगे नौकरी कर लो, नौकरी हो जाती भाई, साबक जज नौकरी करते सर वहाँ पे, आप नहीं यकीन तो जाके देख ले। तो इनको कौन हाथ डालेगा? लेकिन जब तक ऐसे लोगों को के ख़िलाफ़ इंक्वायरी नहीं होगी, जो लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करते, जो लोगों की ज़िंदगी भर की कमाइयाँ जो हैं वो खा जाते हैं, 460 के 65 अरब रुपये का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो मेरे ख़िलाफ़ तो नहीं है ना, वो मलिक साहब के ख़िलाफ़ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रूव्ड चीज़ें हैं। अब मेरा सवाल ये है कि खान साहब इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे? मेरा अपना ही ख्याल है कि नहीं करेंगे। आपका जो भी ख्याल होगा ज़रूर लिख दीजिएगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले वीडियो।